وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور شام کو نیند دینے کے بعد میں اس نے ہمیں صبح اٹھایا۔ تمام درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا دوسرے دن کا حدیث کا درس، آج ایک دوسرے صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا ذکر آج آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا ہر صحابی عادل ہے، حضور کا ہر صحابی عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں ایسی کون سی چیز دے کے جائیں گے کہ جس کو ہم پکڑ لیں تو ہم گمراہ نہ ہوں؟ تو حضور نے فرمایا تھا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ اگر چلتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ اور آج چونکہ کوئی صحابی تو نہیں لیکن حضور کے فرمان کے تحت حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو ہے نا وہ میرے نائب ہوں گے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کے مال کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، یعنی جو وہ مال چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا حصہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا نہیں ہوتا، لیکن وارث جو ہوتا ہے نا ان کا، انبیاء کرام کا، وہ علم ہے، علم۔ تو آج کے دور میں صحابہ تو نہیں آ سکتے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اب علماء ہوں گے یا چھپے دبے اللہ والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جو ہے وہ نیک بندے ضرور ہوتے رہیں گے، اور ہمارے اور تمہارے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن نبی پاک کے زبان سے جو لفظ نکل گئے وہ لکیر ہو گئی۔ تو آج ذکر ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو حضور نے چلتے پھرتے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا، حضور نے 10 صحابہ کے نام لیے، کہا تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو۔ اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے پہلے جو ہے وہ حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ ان کی تاریخیں بلا دی ہیں نا۔ آج تو جو ہے وہ کچھ عالم لوگوں کو بھی جو ہے وہ حقیقت میں جو حدیث اور قرآن کا درس ہے اس سے دور ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ڈھنگ سے، اگر پڑھا ہوتا تو قرآن و حدیث سے دور نہیں ہوتا۔ ان بعض صحابی تو ایسے ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے کسی کتاب میں نہیں ملے گا، ایسا مٹا دیا، جبکہ اصل ذکر جو ہے وہ انہی صحابہ کا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم اگر ان کا پیچھا پکڑ لوگے نا تو ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ، یہ تو اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ جس سے چاہے اپنے نیک بندوں کی تعریف اس کی زبان سے کروا لے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح، ایک مرتبہ ایسا ہوا ملک شام میں یا یمن کے اندر کوئی شہر پڑتا ہے نجران، اللہ بہتر جانے ذہن سے اتر رہا ہے، نجران یمن کے اندر ہے یا شام میں ہے، بہرکیف کوئی شہر ہے۔ وہاں کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی امین اور سچا آدمی دے دیجئے۔ سمجھتے رہنا، امین اور سچا آدمی۔ تو
حضور کی بارگاہ میں جب یہ آئے نا مسجد نبوی میں تو نبی پاک نے کہا ضرور بھی ضرور میں تمہیں امین اور سچا آدمی دوں گا. اب ابو بکر و عثمان علی یہ سوچ رہے تھے کہ حضور ہم میں سے کسی کو بھیجیں گے. ہر صحابی اس بات کی تمنا کرتا تھا یار رسول اللہ مجھے کچھ کہہ دیں کیونکہ میرا بھی نام جو ہے حضور کی فہرست میں لکھ جائے گا. اور نبی پاک نے جسے جو لقب دے دیا نا زندگی بھر وہ ویسی ہی بنا. تو اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو حضور نے کھڑا کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ابو عبیدہ ابن جراح کھڑے ہوئے کہا ابو عبیدہ ابن جراح یہ نجران کے لوگ آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امین دے دو لہذا مجھے تم سے زیادہ کوئی امین نہیں لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیجا. اور نبی پاک نے فرمایا ہر امت کے لیے ہر نبی کی امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے اور میری امت کے لیے امین سچے اور امین جو ہیں وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. سبحان اللہ. میری امت کے لیے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن جراح. اس کے علاوہ ان کے فضائل بے شمار ہیں کہ جس نے نبی پاک نے جس کو اپنی امت کا امین بنایا ہو تو بتائیے اس کی شان تو نرالی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو حضور کی پیاری کون ہے؟ بھول گئے؟ حضور کی بیوی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی. ایسا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے روایت بیان کرتی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت کس سے کیا تو عائشہ فرمانے لگیں آپ عورتوں میں پوچھ رہے یا مردوں میں؟ کہا مردوں میں. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور جو ہے وہ میرے ابا یعنی ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار کرتے. کہا اس کے بعد میں سب سے زیادہ پیار عمر ابن خطاب سے کرتے. کہا ان کے بعد؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھ سے بار بار پوچھوا رہے ہو؟ کہا بتا دیجئے ان کے بعد کس سے کرتے؟ کہا ان کے بعد اگر کسی سے حضور سب سے زیادہ پیار کرتے تو وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. حضور سب سے زیادہ. آپ یہ مت سمجھ لینا کہ عثمان و علی کہاں گئے. حضور نے سب سے پیار کیا ہے لیکن امت کے اندر حضور نے ہر صحابی کو ایک الگ الگ امتیاز دیا ہے الگ الگ مرتبہ دیا ہے. اگر نبی ہی جو ہے اپنے صحابہ کو ان کے نام کے آگے جو ہے وہ لقب نہیں بڑھائیں گے تو کون بڑھائے گا؟ دنیا میں تو کاٹنے والے زیادہ ہیں لیکن وہ حضور تھے. آج اگر کوئی بیچارہ پڑھ لکھ جائے تھوڑا بہت قابل بن جائے تو دنیا اس کے پیچھے لگ رہی ہے. کہاں پڑھ لیا اس نے؟ خوب ہوتا ہے ایسا. اگر کوئی بچہ تمہارا جو ہے عالم بن جائے ماسٹر بن جائے کچھ بن جائے تو دنیا کہے گی اس نے کہاں سے پڑھا ہے وہ تو ایسی ہے. یہ دنیا ہے لیکن حضور تھے وہ. کوئی بھی آ گیا اگر اس کی قابلیت دیکھی تو نبی پاک نے اس کو بڑا لقب دے دیا. آج تو جلتے ہیں جادو ٹونے کرا رہے ہیں بندشیں کرا رہے ہیں بندشیں. اللہ فرماتا ہے یہ سب بری بات ہے. جل رہے ہو کسی سے جل کے کیا مل جائے گا؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اور خوش رہو گے دوسرے سے ہنس کے ملو گے پیار کرو گے محبت کرو گے تو یہی چیز تمہاری قبر میں ساتھ آئے. ترجمہ سنیے حدیث کا پہلے. حدیث نمبر 1 باب مناقب ابی عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہ باب ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے فضائل کے بیان میں. حدثنا عمر بن علی حدثنا عبد الاعلى حدثنا خالد عن ابی قلابة قال حدثنا انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لكل امة امینا وان امیننا ایتها الامت ابو عبیدہ ابن جراح. اس حدیث کے راوی اعلیٰ جو ہیں وہ انس ابن مالک ہیں. یہ 12 سال تک حضور کے پاس رہتے. انس ابن مالک چھوٹے سے تھے. ان کی ماں جو ہے ام سلیم ان کو حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی. یا رسول اللہ آپ جو ہے میرے بچے کو یہی رکھ لیجئے اس کو تربیت دیجئے. کہتے ہیں کہ نبی پاک کی سیرت حضرت انس ابن مالک سے سنو
کہتے میں چھوٹا تھا، حضور کبھی کسی کام کے لیے مجھے بھیجتے تھے نا تو راستے میں کھیلنے لگتا تھا، اور کبھی کبھی دیر ہو جاتی تھی نا مجھے تو رسول اللہ ڈنڈے سے نہیں مارتے تھے۔ آج کل بعض کل استادوں کو بھی بڑا گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے، اپنے شاگردوں سے جو ہے وہ کبھی تم کر کے نہیں بول سکتے، تو کر کے بولیں گے۔ اچھا انہیں یہ لگتا ہے نا تاکہ دنیا جان لے کہ یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے۔ ابے بھلے آدمی، اللہ عزت اللہ دلاتا ہے، عزت کون دلاتا ہے؟ اللہ۔ نبی پاک کا طریقہ یہ، حضور چھوٹے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کبھی رسول اللہ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا۔ لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ڈنڈا بھی جو ہے نا وہ شاگردوں کی صلاح اور ان کی درستگی کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق۔ حضور کا یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے بھی ادب سے بولو، ان سے پیار کرو، محبت کرو۔ جب چھوٹے بچوں کو مارو گے نا تو وہ بگڑیں گے۔ میں نے دیکھا بعض کو چھوٹے بچے شیطانی کرتے ہیں، لیا تماچا مار دیا، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ کبھی بھی ڈانٹا مت کرا کرو چھوٹے بچوں کو، ڈانٹو تو انہیں سمجھاؤ۔ حضور کا یہ طریقہ ہے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں نا کہ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے نا تو میں راستے میں کھیلنے لگتا تھا، مجھے دیر ہو جاتی تھی نا تو حضور مجھ سے بڑا پیار سے پوچھتے تھے، انس کیا کہاں رہ گئے؟ کہ رسول اللہ وہ میں کھیلنے لگا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ 12 سال کی زندگی میں رسول اللہ نے کبھی مجھ سے تماچا مارنے کی تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کبھی مجھ سے اونچی آواز تک میں نہ بولے۔ یہ انس ابن مالک، تو انہی سے حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت امینا، بے شک ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، اے امت، ہماری اس امت کے امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ نام بھی بڑا پیارا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح۔ حدیث ثانی سنی، حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن صلۃ عن حذیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأہل نجران لأبعثن یعنی علیکم امینا حق امینا فاشرب اصحابہ فبعث ابا عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اس کے اندر بھی وہی نجران کا ذکر کیا ہے کہ حضور نے جو ہے وہ ان کو نجران کا امین بنا کر بھیجا تھا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ اچھا حضور کی بات خلافت کا جو مسئلہ تھا نا، نبی پاک نے اپنے بعد میں اپنے 2 صحابہ کو تو خود ہی جو ہے سرکار نے بشارت دی تھی، حضرت ابو بکر اور عمر کو، کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں حضرت عثمان اور حضرت علی جو خلیفہ بنے تھے وہ لوگوں کی رائے سے بنے۔ اس کی رائے سے جب حضور کا وصال ہو گیا نا، ظاہری وصال، حضور زندہ ہیں، حضور تو سرکار کائنات، ایک کسی مورخ نے لکھا ہے کہ حضور کو جس طرح سے قبر میں دفن کیا تھا نا، اللہ نے اپنے حبیب کے جسد پاک جسم مبارک کو آج تک ویسی محفوظ کر دیا۔ ایک بڑے محدث ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حضور جو ہے نا اپنی قبر میں ایسی ہی ہیں جیسی پہلے دنیا میں تھی، اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا حضور کو پکارتے تو رسول اللہ ہماری اس پکار کو وہاں سے سنتے۔ تو حضور کے ظاہری وصال کے بعد میں حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ لوگ چن رہے تھے کہ رسول اللہ نے بھی بشارت دی حضرت صدیق، تو لوگوں کا اجماع ہوا، جمع ہو گئے لوگ۔ تو اب صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا، صدیق اگر تم جو ہے وہ کسی کی بیعت کرو، یعنی تمہیں خلیفہ نہ بنا کے اگر کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے تو تمہاری نگاہوں میں تمہارے نزدیک خلیفہ بننے کے لائق کون ہے؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیے، حالانکہ وہی خلیفہ تھے لیکن ان سے پوچھا گیا نا تمہارے نزدیک بھی کوئی بڑا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، اگر میں خلیفہ نہ ہوتا اور اگر میں اپنا کسی کو یا میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو عبیدہ ابن جراح۔
کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور نے ان کو اپنی امت کا امین بنایا، سبحان اللہ، اور نبی پاک جس کو اپنی امت کا امین بنا دے حضور سوچ سمجھ کے بولتے، رسول اللہ نے بڑی سوچ سمجھ کے ان کو امین کا خطاب دیا۔ تو یہ ان کی بڑی شان ہے، حضور کے صحابہ ہیں، رسول اللہ کا دور دیکھا ہے انہوں نے۔ ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نہیں کہتے، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے یہ روایت کرتے ہیں، ابی اسحاق سے یہ روایت کرتے ہیں، صلہ سے یہ روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ سے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل نجران یعنی نجران کے لوگوں سے کہا لَأَبْعَثَنَّ یعنی علیکم، یعنی میں تم پر ضرور بھی ضرور ایک ایسے امین کو بھیجوں گا، فرمایا حق کا امین جو سچ مچ میں حقیق امین ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ میں امین ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل سچا حق میں وہ امین ہوگا۔ فَأَشْرَبَ أَصْحَابُهُ، تو نجران کے لوگ ان کی آنے کی جو ہے وہ تمنا کرنے لگے۔ فبعث ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالی ان کے نزدیک پہنچے۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو ان کے درمیان میں امانت داری سے کام کیا۔ کہا گیا کہ یہ کسی بیماری میں کوئی بیماری وبا چلی تھی، حضرت ابو عبیدہ 68 50 اور 8 کتنے ہوتے ہیں 58 سال یا کچھ اور ہے، یعنی اس عمر میں جو ہے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے وصال سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر سے بھی لوگوں نے کہا تھا، حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ آپ کے بعد میں خلیفہ کون بنے گا؟ تو کہا میرے بعد میں تو خلیفہ جو ہے وہ لوگوں کی رائے سے بنائے جائیں گے۔ تو لوگوں کی رائے جو ہے عثمان غنی پر ہوئی تھی، اس کے بعد میں عثمان غنی کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پہ ہوئی تھی۔ اب عمر سے بھی پوچھا تھا تم جو ہے اپنے لائق اپنے بعد میں جو ہے وہ کس کو اپنی بیعت کرنا چاہتے ہو، آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کرو گے؟ تو کہا کہ اگر حضرت ابو عبیدہ ابن جرح حیات ہوتے، اگر وہ وصال نہ پاتے تو میں ضرور بھی ضرور ان کو خلیفہ بناتا۔ تو ان کی بڑی شان ہے، یہ دو حدیثیں ان کی شان میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ دیکھیے میں حدیث کی ایک فضیلت آپ کو بتاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ جب حضور کی حدیث پڑھی جائے نا تو اس کو بڑی غور سے دل کے ساتھ سنا کریں، کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس مجلس میں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، چونکہ حدیث اور قرآن جہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی نوری مخلوق فرشتے ضرور آتے ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بے شمار فرشتے ہوتے ہیں۔ تو حدیث جب پڑھی جائے تو آپ اپنے دل میں دعا بھی مانگتے رہے، یا اللہ میری اس آرزو کو پورا کر دے، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو انشاءاللہ ضرور معاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔